ساس ہر رات میرے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتی۔ میں بے باک لڑکی تھی، ساس کو خاطر میں نہ لاتی، لیکن ایک رات اس نے میرے بھی ہوش اڑا دیے جب اس نے میرے ساتھ میں اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی، مگر جانے کب میں رائے راستے بھٹک گئی، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں شروع سے ہی باکردار و باوفا طبیعت کی نہیں تھی، اور احساس نام کی تو چیز ہی نہیں تھی۔ بس یہیں سے شروع ہوتی ہے میری بربادی کی داستان۔ میرا نام زہرہ سلمان ہے اور میری عمر 21 سال ہے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر منکیرہ میں رہتی ہوں۔ میں بہت ہی خوبصورت اور ہر وقت خوش رہنے والی اور اپنی مستی میں مست رہنے والی لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ میرا تعلق ایک متوسط راجپوت خاندان سے تھا۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں درمیانے درجے کی ملازمت کرتے تھے۔ ان کی آمدنی اتنی کم نہ تھی، بس میری لالچ اور ناشکری کی حد نہ تھی۔ میرے خیال کے مطابق گھر میں ہر وقت بھوک کے لالے پڑے رہتے۔ بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چل رہا تھا اور ہماری پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی۔ ہم لوگ 2 ہی بہن بھائی تھے، ایک میں اور ایک میرا بھائی، جن میں سے میں بڑی تھی۔ میرے ابا جان کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر امی سے کہا کرتے کہ بڑی ہو کر میرا دایاں بازو بنے گی اور گھر کے خرچے میں میرا ہاتھ بٹائے گی، لیکن مجھے ان کی باتیں سمجھ میں کہاں آتی تھیں۔ میں تو جوانی کے اس حصے میں تھی جہاں دماغ آسمانوں پر، پاؤں ہواؤں پر ٹکتے ہی نہیں۔ سارا دن لڑکیوں سے چھت پر کھڑی ہو کر باتیں کرتی۔ اماں کے کہنے کے باوجود بھی میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی، بلکہ وہ مجھے کہتی رہتی کہ تو لڑکی ذات ہے، کل تو نے تجھ سے گھر میں جانا ہے، لیکن میں تو ان کی باتوں پر کان ہی نہ دھرتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں 9ویں جماعت میں تھی اور اپنے علاقے کے ایک اسکول میں پیدل جایا کرتی تھی۔ ایک لڑکا روز اپنی بہن کو اسکول چھوڑنے آیا کرتا تھا اور مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتا تھا اور اکثر میرے راستے میں کھڑا بھی ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا میری طرف کس نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے اسے لفٹ نہ کرائی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ایک کاغذ پر میرے پاس پھینکا۔ میں نے دیکھا وہاں کسی کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ وہ لڑکا فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پہلے تو میں نے وہ کاغذ جھٹ سے اٹھایا اور اپنی قمیض کی جیب میں ڈال دیا اور جلدی سے اسکول کے اندر داخل ہو گئی۔ مگر سارا دن میرا پڑھائی میں دل نہ لگا، سارا دھیان صرف اسی کاغذ کی طرف تھا۔ میں جلدی سے چھٹی ہونے کا انتظار کرنے لگی اور گھر جاتے ہی گھر کے استعمال کا فون چوری چوری اٹھا کر اس نمبر پر کال ملائی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہی تھی، لیکن میرا دل ڈھیر سارے دلائل دیکھ کر مجھے بہکا گیا۔ میں نے سوچا کہ صرف یہی جان لوں کہ وہ کیا چاہتا ہے، پھر رابطہ نہیں کروں گی۔ خیر میں نے کال کی اور پہلی کال اٹھائی گئی تو میں چپ رہی تو وہ بول کر اس نے کال کاٹ کر گیا، لیکن جب دوبارہ ہمت کر کے کال ملائی تو شاید وہ مجھے پہچان گیا اور باتیں کرنے لگا۔ میں بس اسے سن رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جب اس لڑکے سے تھوڑا بہت مانوس ہوئی تو میں اسے اچھی بلی فری ہو گئی اور کھل کر باتیں کرنے لگی۔ حتیٰ کہ میری سہیلیوں کو میری حرکتوں پر کچھ شک ہوا، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی پتہ نہ چلنے دیا اور بہت چالاکی سے اس لڑکی سے اپنی یاری دوستی نبھاتی رہی۔ 1-2 دفعہ تو میں اس سے قریبی ہوٹل میں ملنے بھی گئی، اس نے مجھے گفٹ بھی دیے۔ وہ لڑکا ایک پنجابی برادری سے تعلق رکھنے والا تھا، جبکہ میں راجپوت برادری سے تعلق رکھتی تھی، اور ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی۔ ہم غریب تھے لیکن پھر بھی ذات پات پر جان دیتے تھے۔ برادری سے باہر شادی کا سوچنا بھی مشکل تھا کہ میرے گھر اور برادری والے راضی ہوتے، لیکن میں نے کسی چیز پر کان نہ دھرے اور کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کی اور اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ مگر جانے کیا سوچ کر اس نے اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ اس کی امی میرے گھر میرا رشتہ مانگنے آئی تو میری امی نے انہیں 1 کی 10 سنائی، اور جواب میں انہوں نے بھی کہا کہ تمہاری بیٹی ہی ایسی ہی ہے جس نے میرے بیٹے کو اپنے پیچھے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ اسے تو اس لڑکی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ خیر بہت بحث مباحثہ ہوا اور محلے کی عورتوں کی طرح میری امی اور اس نے اچھی بلی اونچی اونچی آواز میں لڑائی کی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ آواز سن کر محلے کی کچھ عورتیں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے ان دونوں کے الفاظ سنے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرے ابا جان کو بہت شرمندگی ہوئی، کیونکہ وہ تو مجھے پڑھانا چاہتے تھے اور میرے ذریعے اپنے خوابوں کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں تو کسی دوسرے راستے پر چل پڑی تھی۔ اس واقعے کے بعد میری ماں نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے عزاداروں کے لیے بہت بڑی بات تھی اور یوں جھٹ پٹ میری شادی ساتھ ہی محلے میں ایک راجپوت خاندان میں کر دی۔ کچھ دنوں بعد ہی میری رخصتی ہو گئی اور میں اس گھر میں بہو بن کے چلی گئی۔ میری شادی میرے ماں باپ کی طرح ایک عزادار گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں لڑکیوں کا باہر نکلنا، ان کے پاس موبائل تک رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔
مگر میری آزاد خیالی مجھے کہیں چین نہ لینے دیتی، اور یوں میں نے جاتے ہی اپنے شوہر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا دیا، اور وہ بیچارہ سادہ سا بندہ میری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگا۔ میری ساس بھی بہت اچھی عورت تھی، اس نے مجھے شادی کے 2 ماہ بعد تک کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا اور کہا تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ میری ایک ہی دیورانی تھی جو دوسرے شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ مقیم تھی، اور وہ شادی کے کچھ دنوں ہی بعد اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس طرح میں اور میری ساس اور میرا شوہر ہی گھر میں باقی رہتے تھے۔ میرے سسر کا تو میرے سے کئی سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، تاکہ محلے کی عورتیں بھی ہمارے گھر نہ آیا کرتی تھی۔ جانے ایسا کیوں تھا؟ میری ساس بھی کبھی کبھار مجبوراً گھر سے باہر جاتی۔ خیر یوں ہی وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے موبائل لے کر دو تاکہ میں آپ سے رابطے میں رہ سکوں۔ اس نے دوسری بات ہی نہ کی اور اسی شام جا کر میرے لیے موبائل فون لے آیا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرا شوہر کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا اور پیچھے میں اور میری ساس گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میں گھر میں کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگایا کرتی۔ اگر میری ساس مجھے کچھ کام کرنے کو کہتی تو میں اسے آگے 2 باتیں سنا کر مارے باندھے جھوٹا موٹا کام ہی کرتی، اور پھر جب چپ کر کے موبائل کے ساتھ شروع ہو جاتی۔ میں نے فیس بک کی آئی ڈی بھی بنائی اور انسٹا وغیرہ سب کی آئی ڈی بنا ڈالی۔ سارا دن میں موبائل پر ہر طرح کے لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، حتیٰ کہ کچھ لڑکوں سے تو میں نے ویڈیو کال پر بھی بات کی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میری ساس میری شکایت تو نہ میری امی وغیرہ سے لگاتی اور نہ ہی میرے شوہر سے، چپ کر کے اپنے کام میں لگی رہتی۔ یوں میں بے خوف ہو چکی تھی۔ مگر شوہر جب میرا کام سے واپس آیا تو ساس نے اس کو بتایا کہ یہ کوئی بھی کام نہیں کرتی بلکہ سارا دن موبائل کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ خاموشی اس طوفان کی وجہ سے تھی۔ خیر میں نے بھی اپنے شوہر سے کہا آپ کی تو امی پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی، اس لیے مجھ پر طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ میرے عقل کے اندھے شوہر نے مجھے کچھ نہ کہا اور اپنی امی کی طرف آنکھیں نکال نکال کر دیکھنا شروع ہو گیا اور اسے کچھ برا بھلا بھی کہا۔ یوں میں نے اپنے شوہر کا بھروسہ تو حاصل کر لیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو ویڈیو چیٹ پر اپنے ایک فیس بک کے دوست کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میری ساس نے کمرے کی کھڑکی سے سارا ماجرا دیکھ لیا۔ اس نے میرے شوہر کو اسی وقت فون کر کے بتایا اور وہ اگلے ہی دن گھر واپس آ گیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے مجھے جلدی واپس آنا پڑا اور مجھے آنے کی اصل وجہ نہ بتائی۔